تو بھائی پورٹ کے غدار، یہ پورٹ بنایا کس نے؟ پیچھے بیٹھے ہوئے کچھ سینئر ساتھی اشرف بھائی اور ارے بھائی یہ پورٹ بنانے والے ہمارے باپ دادا تھے. آپ مجھے ایک بتا دو، ایک لیڈر کے پی ٹی کا کہ اس نے کوئی جیل گزاری ہو. ہمارے والد اور مرحوم خورشید محمد خان نے وہ ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ 40 دن، ایک دفعہ 7 دن، ایک دفعہ میرا خیال ہے کوئی 20 دن، اور روپوشی کے اندر وہ ہمیں پتہ تھا، لیکن اس ٹائم کے جو مزدور تھے وہ ماشاءاللہ جتنے بھی، کیونکہ وہاں تنخواہیں کم تھی، وہ گھروں کے اندر عید آتی تھی. اور ابھی بھی میرے پاس ایسی تصویریں پڑی ہوئی ہے کہ جب انہوں نے، جیسے بیگ صاحب کہتا ہے کہ ہم نے اپنا آج آپ کے کل پہ قربان کر دیا، تو بھائی ان لوگوں کی تصویریں، عید کے کارڈ آئے تھے اور ہتھکڑیاں لگی ہوئی، 2 پولیس والے، عبدالحق کوثر ہے اشرف بھائی، اور اس کی عبدالحق کوثر صاحب جنرل سیکریٹری ہوتے تھے، اور وہ اس کے اوپر لکھا کیا تھا کہ ہم نے آپ کے لیے، ہم جیل میں ہیں لیکن ہمارے بچوں کا پیچھے آپ نے خیال رکھنا ہے. تو اس ٹائم یہ اشرف بھائی کو اس ٹائم یہ سارے آتے تھے، اور یہ پورٹ جب توڑنے والے سب کو پتا ہے، اشرف بھائی کو پتا ہے، جب 1951 26 جنوری، ابھی بھی میرے پاس وہ لیٹر، ہم نے اس کو فریم کر کے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے. میرے والد کو 1 سال کے لیے کراچی آؤٹ کیا گیا اور کوئی الیکشن نہیں ہوتا تھا. ایک یونین تھی، پاکٹ یونین، وہی کام کرتی تھی اشرف بھائی. اور 1969، اب آپ دیکھیں جدوجہد کا ٹائم دیکھیں، 18 سال کے بعد، جب 18 سال گزرے، یہ جدوجہد انہوں نے کی. اور کبھی وہ گھر میں بہت کم سوتے تھے جب یہ ڈیمانڈ ہوتی تھی. میرے ماموں کے گھر جا کے سوتے تھے اور ادھر ادھر سوتے تھے، یہاں تک کہ ایک دفعہ سلطان ہوٹل، جو لی مارکیٹ والے جانتے ہیں سلطان ہوٹل، وہاں پہ تھے، اور وہاں پہ ایک پولیس والا تھا ہمارے علاقے کا، تھا ممتاز چاچا. اس کو، میرے والد کو شکل سے وہی جانتا تھا. پوری ٹیم گئی اریسٹ کرنے کے لیے. تو جیسے میرے والد نکلے تو اس نے دیکھ لیا، تو ممتاز، وہ سارے سادے کپڑوں میں تھے، تو میرے چاچا کو، ممتاز چاچا نے والد صاحب کو کہا کہ یہ سارے مہمان آپ کے ہیں. تو میرے والد نکل گیا. اس ممتاز چاچا کے لڑکے کو بعد میں، وہ ریٹائر ہو گیا ابھی پچھلے سال، وہ فائر سروس میں پھر بھرتی ہوئے تھے. اس نے کہا تھا یار آپ نے اتنا بڑا کام ہمارے لیے کیا، کیوں کہ خورشید محمد خان کو کراچی جیل سے لے جا کے سکھر جیل میں رکھا گیا تھا، اور میرے والد نے اپنا نام بدلی کر کے وہاں پہ، مجھے وہ سندھی ہوتے تھے وہاں پہ سکھر کے، وہ چلے گئے چیف انجینئر سے. جب آرگنائزیشن تھی بشیر بھائی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ کے والد کی ہم نے بڑی خدمت کی اپنے گاؤں میں، 6-7 دن وہاں رہے. تو وہاں پہ خورشید محمد خان سے ملنا تھا ان کو. خورشید محمد، کیونکہ بہت سے لیڈر گرفتار ہو گئے تھے. یہاں تک کہ ایک دفعہ ہمارا تھا بھینسوں کا باڑا، آپ وہ گوالے کو جانتے ہو جو دودھ نکالتا ہے، وہ پہلا دن تھا اس کا پہلا دن تھا، اور وہ آیا تو رات کو چھاپا پڑ گیا ہمارے بھینسوں کے باڑے پہ. پولیس والے آگے، اس سے پوچھا، اس نے گھر نہیں دیکھا تھا، حقیقت تھا، اس کو مار رہے تھے اور گھر پوچھ رہے تھے، کیوں اس کا پہلا دن تھا. تو رات کو، کیونکہ گائے بھینسوں کا جب باڑا ہوتا ہے جو سمجھتے ہیں، تو 2 دفعہ بھینسوں کا دودھ نکالنا تھا، ایک رات کو 3 بجے اور ایک دوپہر کو 3 بجے، 12 گھنٹے کے بعد. وہ اس کو اٹھایا، اس کو بہت مارا. تو خیر اس گھر کو انہوں نے دیکھ لیا، لیکن میرے والد کو پہلے ہی پتہ چل گیا، وہ گھر سے چلے گئے. یہ شعیب کا گھر تھا ہمارے ساتھ، نانی کا. میری والدہ نے بولا کہ یہ جو دروازے میں ٹک ٹک ہو رہی، دستک ہو رہی نا، یہ اچھی نہیں ہے، آپ جو ہے نا ان کے گھر میں کود جائیں، اور یہیں سے نکل جائیں نا. والد صاحب پوچھے اور ان کے گھر سے، ان کی نانی کے گھر سے نکل کے سیدھا باہر نکل کے وہاں سے نکل کے چلے گئے. تو پولیس تھی، لیکن وہ گوالا بات کیا کری، اس نے بولا پتہ نہیں کون سے منشیات فروش ہے، کون لینڈ مافیا ہے جس کے پاس میں کام کرنے آیا، اور یہ تو پہلی رات سے پولیس آ گئی. تو بھائی غدار ہم نہیں ہیں، نہ بیچنے والے ہیں، بالکل بنانے والے تھے یار، تم کیوں اڑاتے ہیں؟ آپ ایک بتا دو ہمیں ایک بتا دو، آرگنائزیشن کی 79 کی ڈیمانڈ دکھا دو، جو ایسی ڈیمانڈ ہے جس کو ہم دیکھ کے ہم ان کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں کہ ایک پوائنٹ کے اوپر جو انہوں نے فائٹ کی ہے مزدور کے لیے، ہم تو ان کی اولاد ہے بھائی. تو لہٰذا میں اس جلسے کے توسط سے میں پھر ایک دفعہ گزارش کروں گا کہ یہ الفاظ کو استعمال میں بڑا احتیاط کریں. ایسا نہ ہو کہ میرے بھی سر سے پانی اتر جائے اور 26 تاریخ کو میں وہ بول جاؤں کہ پھر آپ کو منہ چھپانے کی جگہ بھی نہیں ملے گی.
پیچھے کچھ بولیں گے آپ کو نا، میں پھر 26 کو انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چل جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ میں نے اس دن لسٹ دیکھی، بیگ صاحب لسٹ دیکھی نجم کے پاس، تو کیونکہ ہر یونین جب لڑتی ہے تو ایک